الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال أيضا من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذمہ داران کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے، گویا سینکڑوں خداؤں کو ماننے، سینکڑوں دروں پر اپنی پیشانی کو جھکانے سے اللہ نے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 بنیاد ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی وہ حدیث ہم سنتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ نے 4 چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس میں سے پہلی جو 4 چیز ہے، اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت عطا کی ہو تو پھر حج کا فریضہ ادا کرنا۔ تو یہ 4 اعمال ہوئے شہادت کے بعد کے، تو شہادت کو ملا لیں اور یہ 4 اعمال ملا لیں تو پوری 5 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی کو اسلام کے 5 پلرز، اسلام کی 5 بنیاد کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں 5 بنیاد کے تعلق سے اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ہر ایک کے ساتھ ضروری ہیں، کچھ چیزیں ہر ایک کے ساتھ ضروری تو نہیں ہیں، اعتقاد کے اعتبار سے ان کے لیے لازم اور ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ میں اگر تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ عرض کروں کہ حج ایک ایسا رکن ہے یا بنیاد ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ امت کے وہ افراد جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا کی ہے، مال کی استطاعت عطا کی ہے، جسمانی صحت کی،
اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو فرصت عطا کیا ہے کہ وہ جا کر وہاں سے واپس آ سکتا ہے، راستہ مامون و محفوظ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ حج کو جائے۔ اس کا مفہوم مخالف، اپوزٹ معنی یہ نکلا کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، جو اس قابل نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر حج فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے کہوں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں حج کے لیے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جسمانی صحت کا ہونا۔ ایک آدمی ہے جو بیمار رہتا ہے، وہ اس استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور جا کر حج کے ارکان کو، اس کے مناسک کو، اس کی شرائط اور جو بھی اعمال ہیں وہ اعمال کو کر کے واپس آ سکتا ہو۔ اسی طریقے سے مالی طاقت، ایک آدمی ہے جس کو صحت ہے لیکن مال نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صحت کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ صحت کے ساتھ مال بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ملکی حالات کا پرامن ہونا، جیسے آج اگر کسی شخص کو اللہ نے جسمانی صحت بھی عطا کر رکھی ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہے کہ وہ جا کر آ سکتا ہے، لیکن ملکی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ملکی حالات سے مراد یہ ہے کہ راستہ پرامن نہیں ہے، اس میں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم کی صحت رہنے کے باوجود، مال رہنے کے باوجود بھی اب اس شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ موجودہ جو ابھی حالات ہیں، ان حالات میں اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ میں صرف ہندوستان کے پس منظر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ملک ایسا ہے جس کا راستہ ابھی مکۃ المکرمہ تک جانے کے لیے مامون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اور وہاں جانے میں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، چاہے جانے میں ہو، درمیان میں رہتے ہوئے ہو، یا وہاں سے واپس ہو، تو اس کے لیے پھر جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ جانا زیادہ اہم ہے اس کے لیے۔ کیوں کہ اسلام میں 5 مقاصد خمسہ ہیں جن کی اطاعت، جن کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اس میں سے اپنی جان کی حفاظت بھی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص خود ذاتی طور پر یہ طے کرے گا کہ راستہ مامون ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کوئی دوسرا پیمانہ ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، اس ملک کے قانون کے اعتبار سے اگر آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ویزا نہیں ہے، آپ کے لیے ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے کیونکہ آپ کے ملک سے ہماری حدود اور فضائی جو راستے ہیں مامون نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ ہمارے لیے پرخطر ہے، ہمارے لیے مامون اور محفوظ نہیں ہے۔ گرچہ کہ ہمارے علم میں یہ ہو کہ ادھر سے تو کوئی میزائل جا نہیں رہی ہے، ادھر سے تو کسی طرح کا اٹیک وہاں نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں جانا؟ ہم تو جائیں گے، اس لیے ہم جا کر وہاں سے حج کر کے آئیں، تو یہ غیر ضروری عمل ہوگا، غیر ضروری ہی نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا، جس سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں منع فرما دیا ہے۔ تو یہ حج کے حکم کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حج کوئی مسنون عمل نہیں ہے، مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، ایک شخص کی وہ اکیلی کی ذمہ داری ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے، اوپر کی جو ساری شرطیں پائی گئی ہیں۔ اب اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی حج فرض کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے
تو اس کے لیے کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہے، کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ، اگر ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ آدمی کرتا ہے تو ایک سے دوسرے عمرے کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے درمیان کے گناہوں کے لیے وہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ گویا ایک انسان جب عمرہ کر کے آتا ہے اور پھر آئندہ دوبارہ اس کو عمرہ کرنے کی توفیق اگر مل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس درمیانی وقفے میں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، گناہ صغیرہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمرے کی برکت کی وجہ سے، اس عمرے کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ عمرے کے تعلق سے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جو جزا ہے، حج مبرور کی کا جو بدلہ ہے وہ صرف جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج مبرور کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حج مبرور ہے کیا؟ ہم نے حج نہیں کہا ہے، یہ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف الحج لفظ استعمال نہیں ہوا، المبرور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب الحج المبرور ہے کیا؟ الحج المبرور ایسا حج ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق، اگر کوئی شخص ایسا حج کرتا ہے جس حج کے درمیان میں، حج پورا ہونے تک وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جس سے اللہ اس کا ناراض ہو جاتا ہو، کوئی گناہ کا کام، کوئی فسق اور فجور کا کام، اللہ کی معصیتوں کا کام، اللہ کے حدود کو پار کر جانے کا کام، گویا شریعت کے مخالف، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی عمل ویسا نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ حج مبرور ہم کو کیسے پتا چلے گا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کی دوسری حدیثوں اور علماء نے کچھ اپنی تجربات کو لکھا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کر علماء نے یہ بات لکھی کہ ایسا شخص جو حج کر کے آتا ہے اور حج کرنے کے بعد اگر اس کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ پہلے وہ اتنا نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا لیکن اب حج کر کے آنے کے بعد ماشاءاللہ پانچوں نماز کا ایسا اہتمام کرتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ وہ تمام نمازوں کی بڑی پابندی کرنے لگ گیا ہے، اب نمازیں اس سے نہیں چھوٹتی ہیں۔ پہلے زبانوں کے استعمال کی اس کو فکر نہیں رہتی تھی، زبان پر گالیاں بھی آ جاتی تھیں، زبان پر گندے الفاظ بھی آ جاتے تھے، زبان سے وہ لوگوں کے دلوں کو بھی توڑ دیا کرتا تھا، غیبت، چغلی اور نہ جانے کیا کیا وہ کیا کرتا تھا۔ لیکن حج کرنے کے بعد اب اس کے اعمال میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ زبان کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے لگا ہے، اعضاء سے جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں ان سے وہ اپنی حفاظت کرنے لگا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج سے پہلے کی جو زندگی تھی اب وہ بدل کر ایسی ہو گئی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اب ویسا نہیں رہا، اب تو یہ اللہ والا ہو گیا ہے۔ تو اعمال میں تبدیلی اگر آ گئی ہے اور عمل اس کے صالح ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے حج مبرور عطا کیا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی حاجی ہے جس کو اللہ نے حج مبرور عطا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسے حاجی کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے حاجی کے حج کی یہ اہمیت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حاجی حج کا ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کے جاتا ہے تو سواری کے ہر قدم کے عوض اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سواری کے ہر قدم کے عوض اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ثواب ہے، یہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. گناہ کو معاف ہونا بھی یہ ثوابی کا کام ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ حدیث بھی یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مصلی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم پر ایک اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کو ایک ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک درجہ اللہ رب العالمین اس کو بلند فرماتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مصلی جو صرف نماز کے ارادے سے باوضو اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ شرط باوضو نکلتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ ثواب اسے عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے وہی ثواب یہاں بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، سواری پر سوار ہوا تو اللہ رب العالمین اسے ہر سواری کے ہر قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے. حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج کے لیے جایا کرو تو تم اس ارادے سے جاؤ کہ ہم کو عمرہ کرنا ہے اور پھر حج بھی کرنا ہے. صرف حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرو. چنانچہ آج جتنے بھی حجاج پوری دنیا بھر سے جاتے ہیں الحمدللہ اسی پر عمل کرتے ہیں. جاتے ہی پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور احرام سے فارغ ہونے کے بعد پھر جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ شروع ہوتی ہے جہاں سے اعمال حج شروع ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ الگ احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کے جو بھی ارکان ہیں وہ اس کو ادا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یہ فقر کو دور کر دے گا. یعنی حج کے ساتھ اگر تم نے عمرہ کیا ہے تو اللہ تمہاری زندگی میں جو فقر ہے، جو فاقہ کشی ہو سکتی ہے، جو غربت ہے، اللہ اس فاقہ کو، اس غربت کو مٹا دے گا، دور کر دے گا. ایک دوسرا، گناہوں سے اللہ رب العالمین ایسا پاک فرما دے گا جیسے کہ بھٹی میل اور کچیل کو دور کر دیا کرتی ہے. ایک بھٹی ہے جس بھٹی کے اندر ہم اگر کسی لوہے کو ڈالیں اور اس کو گرم کریں تو اس لوہے کے اوپر موجود جو زنگ ہوتا ہے وہ زنگ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور خالص لوہا الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا کہ جس طرح بھٹی کا کام یہ ہے کہ لوہے کے اوپر موجود زنگ کو وہ دور کر دیتی ہے، ایسے ہی اگر تم حج کے ساتھ عمرہ یا عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کرتے ہو تو اللہ دوسرا سب سے بڑا جو تم کو فضیلت عطا فرماتا ہے وہ یہ کہ گناہ سے تم کو پاک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک روایت اور آتی ہے کہ اس راستے میں حاجی حج کرنے کے لیے نکلا اور اس راستے میں اس کا اگر انتقال ہو گیا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جاتے ہوئے انتقال ہو گیا یا دوران مناسک حج انتقال ہو گیا یا واپسی میں انتقال ہو گیا، یہ پورا سفر حج ہی کہلاتا ہے، پورا سفر حجی کہلاتا ہے. چنانچہ جو حاجی راستے میں انتقال کر جائے اللہ رب العالمین اس کو ہر سال کا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سارے ہم نے کچھ حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں اس کے فضیلت اور اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے.
ایک اور حدیث ہے جس میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں حج، سن رہے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا، جی جی، تو اگر اللہ کے لیے اس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں گیا تو اللہ ایسے شخص سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایسے شخص کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ مجبور ہے ہمارے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی حاجت و ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہے انسان کا، اور اللہ نے اس کو پالنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ گویا اس پر رحمت برسانا، برکت اس کو عطا کرنا، رزق عطا فرمانا، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ہماری رحمتوں سے، ہماری برکتوں سے، ہماری ربوبیت سے، یعنی ہم جو اس کی زندگی کے انتظام و انصرام کی ہم نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اب وہ ہماری ذمہ داری سے باہر ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی تہدید ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے گویا اس کے لیے الٹیمیٹیشن ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اللہ نے ذات راہ عطا کیا ہو کہ وہ جا سکتا ہو اور وہاں حج کر کے واپس اپنے گھر کو آ سکتا ہو، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے۔ من کان یموت یہودیا او نصرانیا، اب وہ چاہے تو یہودی بن کر یا نصارہ بن کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتقادی اعتبار سے اس نے انکار تو نہیں کیا ہے، عملی انکار اتنا خطرناک ہے کہ اللہ ناراض ہے ایسے بندوں سے، اور اس کا مرنا یا تو یہودی بن کر ہوگا یا نصارہ بن کر کے ہوگا، وہ مسلمان بن کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ ایک اور دیکھیں آپ، شریعت کے اس مزاج کو، شریعت کے اس مزاج کو شریعت کے اس مزاج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سمجھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، اپنا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لقد ہممت، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں ایسا کہ میں لوگوں کو علاقوں میں بھیجوں کہ وہ جا کر پتہ لگائیں کہ کون صاحب استطاعت ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، اور پھر وہ حج کو نہیں آئے ہیں ایسے لوگوں کے ناموں کی وہ فہرست بنا کر لائیں، اور پھر میں ان کے اوپر جزیہ لگاؤں، ٹیکس لگاؤں۔ اب آپ کہیں گے جزیہ لگانا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جرمانہ ہوا؟ نہیں، بڑی شدت والی اور بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ دیکھیں آپ، اسلام نے مسلمانوں کے اوپر مالی جو ذمہ داری عطا کی ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اسلام نے مسلمانوں پر جو مالی ذمہ داری رکھی ہے وہ زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے مال میں۔ اگر وہ زمینی پیداوار ہے، شجر و حجر کے پیداوار ہیں، تو اس پر عشر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ یہ دو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مالی عطا کی ہے مسلمانوں کے اوپر، اسی کو
گورنمنٹ یا حاکم یا خلیفۃ المسلمین وصول کرتا ہے، بیت المال میں لاتا ہے اور بیت المال سے پورا نظام حکومت، نظام خلافت چلا کرتا ہے۔ اگر اس حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس غیر مسلم کے اوپر عشر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ زکوٰۃ کا اور عشر کا تعلق خالص مذہبی تعلق ہے۔ اگر اسلام نے زکوٰۃ اور عشر غیر مسلم کے اوپر بھی لگا دیا ہوتا تو اسلام کے اوپر بدنما داغ اور دبا لگ جاتا کہ اسلام اپنے مذہب کو نہیں ماننے والے کے اوپر زبردستی تھوپ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا نظام الگ بنا کہ اگر غیر مسلم ہے تو جس طرح مسلمانوں کے اوپر مالی ذمہ داری لگائی گئی ہے ایسے غیر مسلموں کے اوپر لگائی گئی، اور اس کا نام رکھا گیا جزیہ، اور دوسرا رکھا گیا خراج، پیداوار سے جو آئے گا وہ خراج ہے۔ یہ دو مالی ذمہ داری غیر مسلموں کے اوپر لگائی گئی ہے۔ اچھا ذرا سا اور سمجھ لیجئے، میں تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا، اس میں بات بڑی اہم آ گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ جزیہ لگا کر اسلام نے یہ گویا تصور دیا ہے کہ غیر مسلم ہماری مملکت میں ضرور رہیں گے لیکن ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہبی امور میں ان کو زبردستی شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر جزیہ لگائے کیوں؟ کیا ضرورت ہے جزیہ لگانے کی؟ آپ کے مہمان ہیں، آپ رکھیں ان کو؟ نہیں، جزیہ اس لیے لگایا گیا کہ حکومت کو چلانے کے لیے، اس کے انتظام و انصرام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ وہ عوام سے لیے جائیں گے۔ ایک مقصد تو یہ۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت عوام سے اس بات کا عہد کرتی ہے کہ ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری سرحد کی ہم حفاظت کریں گے، تم کو ہم امن عطا کریں گے، سکون عطا کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے بدلے میں تم کو حکومت کو کچھ دینا رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عقل بھی کہتی ہے کہ جو ہماری جان مال عزت اور آبرو اور ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے اور اس کے بدلے میں ہم کو وہ امن اور سکون کی زندگی دے، تو ظاہر ہے کہ ہم کو تو کچھ نہ کچھ دینا رہے گا۔ تو اس لیے حکومت وقت نے غیر مسلموں کے اوپر جزیہ لگایا۔ اچھا آ جائیے، جزیہ میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق آپ دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، وہ اعتراض کی حقیقت بھی کھلائے گی۔ جزیہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہائر طبقہ ہے اس کے لیے ہائر طبقہ، اور ایک مڈل کلاس، اور ایک جو بالکل غریب کہہ لیں یا متوسط سے پہلے کے جو ہو سکتے ہیں۔ تین طرح کے لوگوں کے لیے۔ پہلا جو غریب جو ہے اس کے لیے 12 درہم رکھا گیا ہے، اور جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے 20 پر 4 درہم رکھا گیا ہے، اور جو ہائر ہے اس کے لیے 48 یعنی 40 پر 8 درہم رکھا گیا ہے۔ آج کے آپ کیلکولیشن جا کر کے کر لیجئے، درہم بولے تو چاندی کا سکہ، دینار بولے تو سونے کا سکہ، درہم آج کے حساب سے آپ جا کر کے دیکھیے تو مشکل سے 12 درہم کا وزن جو ہوگا وہ 2 سے 3 گرام ہوگا، یعنی چاندی 2 سے 3 گرام۔ 2 سے 3 گرام آج کے حساب سے، ریٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کیا ریٹ آئے گا۔ مشکل سے میں سمجھتا ہوں 400 500 یا 600 روپے سے کچھ آئیں گے، 600 روپے آئیں گے۔ گویا ایک آدمی کو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے بدلے میں حکومت وقت کو سالانہ صرف 600 روپے ادا کرو۔ اور زکوٰۃ دیکھیں آپ، زکوٰۃ اس کے مقابلے میں ہائی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا پھر زکوٰۃ میں، اور اس میں ایک فرق اور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کو حضرت عمر نے لاگو کیا، اور حضرت عمر نے جو نظام بنایا تھا اس نظام کا ایک خاصہ یہ تھا کہ جزیہ صرف
کمانے والے سے لیا جائے گا، جو کماتا نہ ہو یا کمانے کے قابل نہ ہو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ کمانے والا کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمانے والے میں عورت داخل نہیں ہے۔ عورت کماتی بھی ہو تب بھی اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، عورت سے مطلق جزیہ نہیں ہے۔ بوڑھا شخص ہے اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، بچہ ہے اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو گویا بچہ، بوڑھا اور عورت، ان تین سے جزیہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ ہاں وہ مرد جو کمانے کے لائق ہے اس سے جزیہ لیا جائے گا، اور جزیہ کا یہ پروسیس ہوگا اور اس لیول سے لیا جائے گا، اس سے زیادہ جزیہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر آئیے جو میں حج کے فضیلت کے تعلق سے کہہ رہا تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جو لوگ حج کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر حج نہیں کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو پر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمان نہیں رہ گئے، تم ہماری مملکت میں رہتے ہوئے اگر حج نہیں کرتے ہو، حج فرض ہونے کے باوجود، تو تم اب اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ غیر مسلموں جیسا سلوک اور رویہ اختیار کیا جائے، لہٰذا اب تم زکوٰۃ نہیں جزیہ ادا کرو، غیر مسلم بن کر کے ہمارے حکومت میں رہ رہے ہو تم۔ یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، اور اس تحدید اور اس انٹیمیشن اور یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ حج کو جا سکتے ہیں، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو ان کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔